السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، ویلکم بیک. آپ کے پسندیدہ پروگرام کیجئے سوال میں فارمیٹ وہی ہے، مقصد وہی ہے. چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ سوالات کریں اور ہم آپ کے اس کے مکمل جوابات آپ کو دیتے چلے جائیں. کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے جو فقہ سے متعلق ہے، جو دین سے متعلق ہے، جو آپ کو کسی کنٹروورسی میں ڈالتا ہے، اس کے متعلق آپ سوال کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی سوری معذرت چاہتا ہوں، آپ کو کافی دیر ہولڈ رکھا. جی شاہ صاحب. ہاں جی، میں عرفان شاہ لندن سے. جی جی مولانا کو بہت بہت آداب. ماشاءاللہ بہت خوبصورت سوالوں کا جواب دیا انہوں نے آج. میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا. عرفان شاہ صاحب صرف آج ہم نے دیا جواب؟ نہیں، ہمیشہ ہی آپ دیتے ہیں سر. سوری معذرت چاہتا ہوں. کوئی بات نہیں. میرا سوال یہ تھے دو جی کہ جب حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے یا قتل کر دیے گئے تو حضرت معاویہ اور حضرت سیدہ عائشہ نے اپنا مطالبہ رکھا. امام علی علیہ السلام نے کہا کہ پہلے بیعت کرو. انہوں نے کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ بدلہ لیا جائے اور جو لوگ ہیں ان کو اپنا پنش دی جائے جنہوں نے ان کا قتل کیا. تو امام علی کہہ رہے تھے نہیں، ہم پہلے بیعت کرو. تو کیا اگر امام علی ان کی پہلے بات مان لیتے تو کیا نعوذ باللہ یہ کوئی بہت بڑی بات تھی یا کوئی شکست تھی ان کی، یا کہ اس میں کوئی کیا حکمت کیا تھی پھر؟ کیونکہ اس کے بعد 13,000 لوگ دونوں طرف سے شہید ہوئے ہیں، تو اس کا بلیم کس پہ جائے گا؟ یہ بھی ذرا ایکسپلین کریں. اور دوسرا میرا جو سوال ہے کہ امام علیہ السلام کی جو خلافت تھی، جب انہوں نے کیا اپنا حکومت کی 4-5 سال، تو کیا جس طریقے سے آج اذان دی جا رہی ہے علی ولی اللہ، کیا اس طریقے سے 4-5 سال پورے امت مسلمہ میں ایسے ہی اذان دی جاتی تھی، ایسے ہی نماز پڑھی جاتی تھی ان کے دور حکومت میں؟ بس یہ ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ عرفان شاہ صاحب، بہت بہترین سوال، بہت بہترین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی تعارف کرائیں گے کون کہاں سے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی تعارف کرائیں گے کون سا، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں بابر نقوی بول رہا ہوں آزاد کشمیر سے. بابر نقوی صاحب آزاد کشمیر سے، فرمائیے. سر جی مجھے آپ بھی صاحب مولانا صاحب سے ایک سوال کرنا تھا. جی فرمائیے، آپ پروگرام میں لائیو ہیں. ہاں سر، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں کہ ان کی کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو آگے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معصوم کا قول ہے کہ لوگوں کی جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ان کے گناہ آگے آتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ اللہ پاک سے نیک لوگ ہوتے ہیں جن کی دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں. اس کے بارے میں کچھ وضاحت کر دیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بابر نقوی صاحب، بہت بہت شکریہ. انتظار کیجیے گا، یقینی طور پہ آپ کے سوال کا بھی جواب آپ کو دے دیا جائے گا. جی آپ کا پروگرام دیکھ ہی رہا ہوں ابھی. جی جی آپ دیکھتے رہیے گا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے خیال میں پہلے والے بھی سوال رہتے ہیں نا. جی پہلے والے بھی سب پھر سوالات بہت سارے ہو جاتے ہیں جی، اور پھر بات جو ہے وہیں رہ جاتی ہے. گزشتہ بریک یہ لے لیں، ابھی کال لے لیں پہلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام، میں کاردار بول رہا ہوں لندن سے. جناب کاردار صاحب خوش آمدید. میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے. جی فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ جنگ احد میں جو لوگ بھاگ گئے تھے، کیا وہی لوگ جمعے کی نماز میں بھی بھاگے تھے یا نہیں؟ جمعے کی نماز میں جب وہ رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے تو جب وہ تماشائی آئے تو لوگ نماز چھوڑ کے آ گئے تھے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ کاردار صاحب. آپ ٹیلی ویژن دیکھتے رہے، یقینی طور پہ آپ کے سوال کا جواب ضرور ملے گا آپ کو. اچھا یہاں اب میری ناظرین سے گزارش ہے کہ اب تحمل سے ذرا سا جوابات کی طرف جائیں، کیونکہ یہ دیکھیں سوال کسی کا بھی ہو، اس کے جواب کا جو مقصد ہے، اس کا جو متن ہے، وہ آپ کو اویئرنیس دینا، آپ کی رہنمائی کرنا. چاہے سوال کسی نے بھی کیا ہو تو ہمیں ہر جواب کو ہر سوال کو بہت
جو ہے وہ طریقے سے سمجھنا اور سننا چاہیے، تاکہ ہم اویئرنیس کے حوالے سے ہمیں بھی یہ علم ملے کہ ہاں جی ہمیں کس طریقے سے عمل کرنا چاہیے، یا پھر ہسٹری کو کیسے جانیں گے۔ مطلب ہاشم صاحب نے لندن سے پچھلے بریک کا سوال ان کا ہے کہ خلافت میں جو ہے وہ پہلے خلیفہ کے زمانے میں 3 نبیوں کا دعویٰ ہوا تھا، 3 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور تاریخ بھی اس معاملے میں کچھ خاموش ہے کہ وہ کون لوگ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جو تھے وہ کون لوگ شامل تھے، کیا وہ اصحاب میں سے تھے، کیا وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اسی زمانے میں اسلام لے کے آئے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام لے کے آئے تھے، اور پھر ان کے بارے میں بھی نہیں پتہ، یہ بھی نہیں پتہ کہ جنگ ہوئی یا ان تینوں کو قتل کیا گیا، لشکر کشی ہوئی، کیا ہوا، کون لوگ ساتھ تھے، کچھ اس پہ روشنی ڈالیں۔ جی ہاں، دیکھیں جو لوگ دعوے دار ہوئے ان میں سے یقیناً کچھ صحابہ تھے، صحابہ میں سے پہلے تھے، بعد میں مرتد ہو گئے، ٹھیک ہے، بعد میں انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو ان کی سپورٹ قبیلوں کے وہ لوگ کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم کو دیکھا بھی نہیں تھا، وہ صحابی نہیں تھے، وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی مکرم کو نہیں دیکھا تھا اور وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ جب ایک صحابی جاتا تھا کسی علاقے میں دور افتادہ، وہاں تبلیغ کرتا تھا، لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، لیکن اب حضور کو دیکھنے کی شاید ان میں سے بہت سارے لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی تھی، یا کوئی حالات کچھ ایسے نہیں ہوتے تھے، تو ان لوگوں کو گمراہ کر کے وہ ان لوگوں کا بھی نبی، جیسے ابو مسیلمہ کذاب کے بارے میں ملتا ہے، ان لوگوں کو گمراہ کیا۔ تو ان لوگوں کو بہرحال ظاہر سی بات ہے روکنے کے لیے جو بھی اسٹیٹ گورنمنٹ ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے بھی ایک وجہ جو بالکل ہی واضح طور پر نظر آتی ہے کہ جہاں اتنے سارے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، وہاں اندر مدینے کے اندر خلافت کے مسئلے کو لے کر کے خود مولا علی بھی تلوار نہیں نکال سکتے تھے، کیونکہ حالات کچھ اتنے اطراف میں خراب ہو چکے تھے۔ تو مولا علی علیہ السلام وہ یقیناً پیغمبر اکرم کی وصیت کے مطابق آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس کو نبھانے کے لیے آپ نے تلوار نہیں نکالی۔ لیکن ایک وجہ جو ظاہری طور پر بھی نظر آتی، وہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مرتدین کا ایک سلسلہ چل پڑا تھا، اور وہ ارتداد بعض جو مسلمان تھے جنہوں نے نبی مکرم کو دیکھا تھا، جو صحابی کی فہرست میں تھے، بعض صحابی نہیں تھے لیکن ان کے ہمراہی میں تھے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ان کا بہرحال قلع قمع کیا گیا، اور ان کے شر سے امت کو بہرحال بچایا گیا۔ لیکن ایک بات ہے کہ جس کسی نے بھی، میں ایک بات کو بہت پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جس کسی نے بھی یہ سمجھا، توجہ سے سنیں ابھی، کہ نبی مکرم نے کسی کو اس دین کا والی اور وارث مقرر نہیں کیا تھا، اس معاشرے میں نبی بننے والے ہمیں تاریخ کے اندر بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں، یعنی گنجائش وہاں پر موجود ہے، کیونکہ لوپول جو ہے نا وہاں موجود ہے، وہاں پر ایک قلع ایجاد ہو گیا ہے کہ نبی جو قیامت تک کے لیے نبی ہے، وہ نبی کے جو قیامت تک کے لیے شریعت کو ویلڈ بتا کے گیا ہے، قیامت تک کے لیے چلنے والا دین بھی اس کا دین ہے، لیکن اس کا کوئی وارث بتا کے نہیں گئے۔ کتنا بڑا الزام ہے، کتنا بڑا بہتان ہے نبی مکرم پر کہ نعوذ باللہ انہوں نے سب کچھ تو کیا، مگر اپنے بعد کون اپنا جانشین، کون دین کا وارث، کون امت کا والی اور وارث ہے، یہ نہیں بتایا۔ اگر یہ کوئی سوچتا ہے نا تو اس سوچ کے معاشرے کے اندر بہت سارے، یہی ابو مسیلمہ جو ہے مرتد جو ہوا اور جو نبوت کا دعویٰ اس نے کیا، وہ اسی سوچ کی بنیاد پر کیا کہ اب تو وہ مسئلہ ہی ختم کر دیا ہے کہ نبی کے بعد کوئی وارث بھی ہے۔ اگر غدیر کو ہر کسی نے مان لیا ہوتا، غدیر میں نبی مکرم کے پیغام کو سمجھ لیا ہوتا کہ یہ دین نبی مکرم کے بعد بھی قیامت تک کے لیے اس لیے ویلڈ ہے کہ اس کا وارث ہے اور وہ علی ہے، تم سب کو علی کی اطاعت کرنی ہوگی۔ من اطاع علیا فقد اطاعنی، قرآن مجید
کی آیت کے بالکل تفسیر کے طور پر یہ حدیث موجود ہے سرکار دو عالم کی جو اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے کہ جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. اگر سارے اطاعت علی میں ہوتے کسی کو جرأت نہ ہوتی نبی بننے کی یا نبی کا دعویٰ کرنے کی. یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. البتہ اس کے روکنے میں بھی بہرحال مولا علی نے ساتھ دیا. اپنی ان تمام قربانیوں کو سامنے رکھیے کہ جن قربانیوں کی وجہ سے یہ دین آج تک بچا ہے. چلیے بالکل ٹھیک ہے عمر صاحب. تھوڑا سا سوال کو میں آج کے پیراہے میں بھی لے کے آؤں گا. مرتدوں کے لیے تو حکم ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے جیسے کہ یہ ہوتا رہا. آج ایک بہت ہی افسوسناک میں نے رپورٹ دیکھی جو کہ ایک معروف چینل نے پبلش کی ہے کہ ایک مسلمان لڑکی جو ہے اس نے دوسرا دین اختیار کر لیا اسلام کو چھوڑ کر. سوال یہ بنتا ہے کہ ایسی صورت میں کیا حکم ہے اور اس قسم کے بچوں کے والدین کے لیے انہیں کیا حکم ہے کہ وہ کیا کریں؟ کیا ان سے تعلق رکھیں، توڑ دیں تعلق، انہیں ان کے پیچھے جائیں نہ جائیں؟ ارتداد کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ارتداد کس طرح کا ہے، کیسے وہ مرتد ہوا یا وہ خاتون مرتد ہوئی، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے اصل بیک گراؤنڈ میں کیا مسائل چل رہے تھے، ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں کہہ دیا گیا کہ مرتد ہے تو مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے تو پھر ہم اس کے قتل کی بات کرنے لگ جائیں. ایسا نہیں ہے. ارتداد صرف وہاں پر کہ جہاں پر ایک باقاعدہ منصوبہ بندی ہوتی ہے، اجتماعی طور پر اسلام کو ڈیفیم کرنے کے لیے کوئی دشمنان اسلام کی سازش ہوتی ہے، وہاں پر ایسے مرتد کو قتل کرنے کی بات ہے. عام لوگ بہت سارے عشق کی وجہ سے، کسی مال کی لالچ کی وجہ سے یا کوئی اور مادی کوئی وجہ ہوگی اور دین کو سمجھا بھی نہیں ہوگا، دین کو پہچانا بھی نہیں ہوگا، نادانی میں، جہالت میں، اور بہت ساری اس طرح کی وجوہات ہو سکتی ہیں. ان کی وجہ سے تو اگر کوئی مرتد ہو جائے تو قابل اصلاح اگر ہے تو پھر اس کی اصلاح کے پر ہم توجہ کریں. ٹھیک. مولانا صاحب برار حسین صاحب تھے سعودی عرب سے. نماز میں بسم اللہ کتنی بار پڑھنی چاہیے؟ پہلا سوال تھا. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام کی ابتدا ہے تو نماز کی ابتدا بھی بسم اللہ سے ہونی چاہیے. 2 سورے تو کم از کم آپ کو ہر رکعت میں پڑھنے ہیں. 2 سورے، ایک سورہ حمد اور سورہ حمد کے علاوہ کوئی بھی ایک سورہ. تو سورہ حمد کا بھی جز بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، بلند آواز میں پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حمد سے پہلے. اور پھر جب دوسرا سورہ بھی پڑھنا ہے تو اس کا بھی جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو بھی آپ پڑھیں گے. تو کم از کم ہر رکعت میں 2 مرتبہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے جہاں پر سورے پڑھے جاتے ہیں. تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر سورہ نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ تسبیحات اربعہ پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. مطلب کیونکہ وقت بہت مختصر ہے اس لیے گزارش ہے مختصر جوابات بھی. دوستوں کے کپڑے جو وہ چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ دار غیر میں جب رہتے ہیں وہ واپس گھر جا رہا ہوتا ہے تو اگر ان کی اجازت ہے تو پہن سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا، انہوں نے دعا کے لیے بھی کہا کہ کفیل سے بہت تکلیف میں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. ان کے لیے بہترین وظیفہ کہیے یا ورد ہے یا مفرج الکروب، اس کا ورد کریں. اللہ ہر مشکل سے، خاص کر اس کفیل کی شرارت سے انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نجات دلائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. عرفان شاہ صاحب کا دلچسپ سوال ہے. تیسرے خلیفہ کو جب قتل کر دیا گیا تو پھر معاویہ اور بی بی عائشہ نے مطالبہ کیا کہ بیعت اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک بدلہ نہ لیا جائے، اور پھر اس کے بعد ایک جنگ ہوئی اور جنگ میں 13,000 افراد جو ہیں وہ مارے گئے. دیکھیں حضرت عثمان کے قتل کا جو کیس ہے نا وہ اتنا پیچیدہ ہے کہ اس قتل کے کیس کو اسٹڈی کرنے والوں نے جب بھی اسٹڈی کیا ہے نا وہ مولا علی کے ولایت کے زمرے میں آ گئے ہیں ایزیلی، بغیر کسی ٹینشن کے، کیونکہ یہ بہانہ اور بہانے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. معاویہ اس کو پہلے سے مضبوط کر دیا گیا تھا. معاویہ کو جب حضرت عثمان نے آ کر مدد کرنے کے لیے کہا کہ وہ جو بلوائی ہیں بقول ان لوگوں کے کہ یہ خلیفہ وقت کے خون کے درپے ہیں،
تم فوج بھیجو یا وہاں سے سپورٹ کرنے کے لیے، وہاں اس وقت تو معاویہ نہیں آیا، ایک بھی سپورٹ وہاں سے نہیں ہوئی، کیونکہ معاویہ خود چاہتا تھا کہ عثمان کے قتل کے بعد اپنی پوزیشن جو ہے وہ اسٹرانگ کر لے اور اپنے لیے راہ ہموار دیکھے۔ حضرت عائشہ بھی اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھیں۔ جہاں تک باقی لوگ جنگ جمل کے جو ہیروز ہیں ان کا تعلق ہے، وہ ہیں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، دونوں نے بیعت کی جو وہاں پر موجود تھے، بلکہ سب سے پہلے مولا کائنات کی بیعت کرنے والے حضرت طلحہ ہیں، انہوں نے تو بیعت کی۔ عثمان کے قتل کے بعد مولا کائنات کی طرف لوگ آئے، مولا کائنات کسی کی طرف نہیں گئے، لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو ہی خلیفہ مانیں گے اگر آپ نے یہ ذمہ داری قبول نہیں کی تو ہم قیامت کے دن شکایت کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حجت تمام کرنے کے بعد میرے مولا نے واضح طور پر کہا کہ تمہاری عادتیں خراب ہو چکی ہے، اگر میں بنوں گا تو ایک لمحے کے لیے بھی ناانصافی نہیں ہونے دوں گا اور کسی ظالم کو کوئی عہدہ نہیں دوں گا۔ اس بنیاد پر جب مولا علی خلیفہ بن گئے اور جب گورنری سے معاویہ کو ہٹایا بھی تو معاویہ نے بغاوت کی ہے اور بہانے کے لیے عثمان کا قتل ہے۔ یہ پہلی بات نہیں تھی، کیونکہ معاویہ تھا بھی نہیں کہ جو بیعت کرتا ہے، جو تھے انہوں نے بیعت کی، اب طلحہ نے بھی بیعت کی، زبیر نے بھی بیعت کی۔ بعد میں جب دیکھا کہ مولا علی نے واقعاً اپنے کیے ہوئے دیے ہوئے نعرے پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے اور بیت المال کے چراغ کو بھی نجی گفتگو کے لیے جلانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ خاک ان کو کچھ دنیا کا عہدہ دیں گے جو لائق نہیں ہے، جب دیکھا کہ جو ان کا موقف ہے وہ اتنا سخت ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر ساری کائنات کی خزانے مجھے دے دیے جائے اور مجھ سے صرف اتنا مطالبہ کیا جائے کہ میں کسی چونٹی کے منہ سے دانا چھین لوں تو یہ بھی نہیں کروں گا، تو کیسے کسی کو بلا وجہ کوئی حکومت یا کوئی اقتدار ملنے والا تھا۔ جب معاویہ کو برکنار کرنے کا اعلان کیا تب معاویہ نے مولا علی کے خلاف بغاوت کی، اب بہانے کے طور پر عثمان کا قتل۔ یہ بتائیے کہ کوئی بھی کسی بھی ملک میں قتل کسی کا بھی ہوتا ہے تو بدلہ لینے کی ذمہ داری یا اس قتل کی جانچ پڑتال کی ذمہ داری اسٹیٹ گورنمنٹ کو حاصل ہے یا انڈیویجولز کو حاصل ہے؟ حکومت وقت کو۔ حضرت عائشہ کے پاس کون سی حکومت تھی؟ معاویہ کے پاس کون سی حکومت تھی؟ یا طلحہ اور زبیر کس کھاتے میں آتے ہیں؟ اگر تم نے بیعت کر لی ہے اور اپنے اس عظیم امام کو تم نے خلیفہ وقت کے طور پر مان لیا ہے تو پھر اس کی صلاحیت پر چھوڑو نا، اس کی فرما برداری کرو نا، اس کے خلاف بولنے کا تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ اسٹیٹ گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بغاوت ہے۔ یہاں پر دوغلا پن صاف نظر آتا ہے کہ عجیب بات ہے، خلیفہ وقت کے خلاف کوئی بولے اور یہ کہے کہ میں زکوٰۃ نہیں دیتا آپ کو میں خلیفہ نہیں مانتا ہوں، تو وہ تو واجب القتل ہو جاتا ہے اور وہ مرتد بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ خلیفہ وقت جس کی پوری دنیا نے محنت کی کہ آپ بنے، وہ اگر خلیفہ بنتا ہے تو اس کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی سننے کے تیار نہیں ہوتا۔ یہ جو انہوں نے پوچھا کہ حضرت علی علیہ السلام کے لیے کیا مسئلہ تھا کہ وہ مان جاتے ان کا مطالبہ، یہ مطالبہ نہیں تھا، وہ بہانہ تھا۔ بھئی مطالبہ وہ کیسے بدلہ لینے کی بات کر سکتے ہیں جبکہ وہ اسٹیٹ کا حصہ نہیں ہے؟ اب جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے پہلے اس کو تو تسلیم کرو، وہیں پر اگر بغاوت کرے، وہیں پر اگر دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ یہ بہانہ تھا، بہانے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ان کے اپنے مقاصد تھے۔ بالکل صاحب بہت ہی مختصر جواب ہے۔ ایک سوال کاردار صاحب کا لندن سے، بہت ہی مختصر جواب۔ عرفان صاحب کا کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، ہم ایکسٹرا ٹائم میں جا رہے ہیں اس وقت۔ احد میں جو لوگ بھاگ گئے تھے کیا وہی جمعے کی نماز میں بھاگے تھے؟ تماشا جمعے کی نماز میں کوئی اور بھی لوگ بھی بھاگے تھے، اور بھی بھاگے تھے۔ جی ہاں ٹھیک ہے سب معذرت کے ساتھ وقت دامن وقت میں گنجائش ہے۔ اذان کے بارے میں کوئی ایک سوال ہے تو 2 سیکنڈ میں بتا دوں کہ مولا علی، میرے خیال میں عرفان صاحب نے کہا تھا کہ مولا علی
کہ اپنی دور خلافت میں کیا ہوتا تھا. دور خلافت میں جب نماز مولا علی نے پڑھائی تھی نا تو صحابہ نے, یہ بخاری میں موجود ہے, بخاری کتاب الصلاۃ کھولا اٹھا کے دیکھیں, کتاب الصلاۃ میں موجود ہے کہ مولا علی نے جب نماز پڑھائی تو جو پرانے بزرگ صحابہ تھے زندہ, انہوں نے نماز کے بعد بے اختیار کہا, ارے آج تو رسول اللہ کی نماز کی یاد دلا دی ہے مولا علی نے, یعنی آج ہم نے ویسے ہی نماز پڑھی جیسے رسول اللہ کے زمانے ہوا کرتی تھی. مطلب 25 سال کے درمیان نماز بھی اپنی اصلی حالت پہ نہیں تھی, تو حضور مولا کائنات نے نماز کو بھی واپس ریورس رسول اللہ کی جیسے پڑھی. تو یقیناً اذان بھی ان لوگوں کے لیے تعجب کا باعث بنی ہوگی, اور اس اذان میں مولا علی کا نام یقیناً لیا گیا ہوگا. اور اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ حضور کے زمانے ہی میں یہ جو کتاب ہے, نوٹ کر لیجئے, اہل سنت کی بہت مشہور و معروف مورخ ہیں, مصر کے ہیں, کتاب کا نام ہے السلافہ فی امر الخلافہ, صفحہ نمبر 32 پر 2 روایتیں, ایک ابو ذر سے اور ایک حضرت سلمان سے, کہ غدیر کے اعلان کے بعد ابو ذر نے اذان دی تو اشہد ان علی ولی اللہ کہا. لوگوں کو پریشانی ہوئی, گئے یا رسول آج ہم نے نئی اذان سنی ہے, کہ نہیں کوئی. حضور نے مسکرایا, کہا کہ بالکل صحیح اذان دی ہے. ایک روایت میں ہے کہ سلمان نے اذان دی, کچھ لوگوں نے جا کے کہا یا رسول اللہ سلمان نے کوئی عجیب اذان دی ہے, کہا کہ بالکل اذان صحیح دی ہے. یہ روایتیں دونوں موجود ہیں. کتاب کا نام ہے السلافہ فی امر الخلافہ, اہل سنت کی کتاب ہے, بہت مشہور و معروف رائٹر ہیں اہل سنت کے, علماء اہل سنت میں ان کا نام بھی بہت مشہور و معروف ہے. مراغی مصری ہیں, ان کا نام مراغی مصری ہیں. بہرحال تو یہ تو رسول اللہ کے زمانے سے ہی شروع ہو گئی تھی, تو مولا علی کی دور خلافت میں کیوں نہ ہو. جب اذان کو یاد دلایا گیا, نماز کو یاد دلایا گیا ہے اور لوگوں کو عجیب لگی ہے, تو اذان کو بھی لوگوں کو یاد دلایا گیا ہے. جی ہاں, اس قدر مکمل جو ہے وہ علم اور باتیں اور پوری انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی. کس قدر میں سمجھتا ہوں کہ پورا پروگرام جو آج 2 گھنٹے کا ہوا ہے اس میں علی ولی اللہ پہ بات ختم کر دینی چاہیے, کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ اولی وقت سے تھی, آپ کے زمانے میں بھی تھی اور اس کے بعد بھی ہوئی. اور اصحاب نے کہا کہ آج ہم نے وہ اذان سنی جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں سنتے تھے. تو علی ولی اللہ جو ہے وہ نہ بہت بعد میں نہیں آیا, وہ ہمیشہ شروع سے ہی تھا, اور دنیا بنی بھی تھی تب سے بھی یقیناً تھا. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت نوازش. اگلے ہفتے تک پھر انتظار رہے گا کہ پھر نشست ہو سکے اور پھر یہ پروگرام جاری رہے. ناظرین بہت بہت شکریہ, انتظار کیجیے گا اگلے ہفتے تک. اور آج جو بھی جوابات دیے گئے اس کے اوپر ریسرچ ضرور کیجیے گا, خود بھی پڑھیے گا. آپ خود پڑھیں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کو سمجھ بھی پائیں گے, فالو بھی کر پائیں گے. پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اپنی رائے دینے کے لیے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.